میری ماں بہنوں بزرگوں نوجوانوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، ہم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، اللہ بتایا کہ رب ہے، ہم ایمان لے آئے۔ ہم نے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر ہم نے رب کو پہچانا۔ ہم نے جبرائیل کو قرآن لے کر اترتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ ہم ایمان لے آئے، وہی اللہ کے رسول جن کے کہنے پر ہم رب کو پہچانتے ہیں، وہی اللہ کے رسول جن کے کہنے پر قرآن کو مانتے ہیں، وہی اللہ کے رسول نے، انہی ہستی نے اسی بیت المقدس میں، اسی قبلہ اول میں تمام عالم کے انبیاء کی امامت کی ہے۔ اسی بیت المقدس کے ایک پتھر سے آسمان کا سفر شروع کیا ہے، معراج کا سفر شروع کیا ہے۔ اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انہی ہستی نے جن کے کہنے پہ ہم آج رب کو دیکھے بغیر مانتے ہیں، قرآن کو اترتے ہوئے دیکھے بغیر مانتے ہیں، انہی کا کہنا ہے۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی ایک حصے میں کوئی تکلیف پہنچے تو تکلیف پورے جسم کو پہنچتی ہے۔ مفہوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آج فلسطین میں نہتے مسلمان، مرد، خواتین، بزرگ، نوجوان، حتیٰ یہ کہ معصوم نومولود بچے بھی اسرائیل کی بمباری کا، جارحیت کا نہتے شکار ہو رہے ہیں۔ پینے کا پانی بند ہے، بجلی بند ہے، خوراک کی رسد بند ہے، اور اوپر سے بم گرائے جا رہے ہیں۔ کوئی جنگوں میں بھی ہسپتالوں پہ، کیمپوں پہ، اسکولوں پہ بم نہیں گراتا۔ روزانہ جہاں پر زخمی ہو کر بچے پہنچ رہے ہیں، لوگ پہنچ رہے ہیں، ان ہسپتالوں پہ بھی بم گرائے جا رہے ہیں۔ ہزاروں لوگ جام شہادت نوش کر چکے ہیں، لیکن میں حیدرآباد کے میری ماں بہنوں بزرگوں نوجوانوں اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے یہ شہادت ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 70 سالوں سے زائد عرصہ ہو گیا وہ اسرائیل کی جارحیت ظلم کا روزانہ شکار ہو رہے ہیں۔ آج دنیا میں واویلا اس لیے ہے کہ پہلی دفعہ یہودیوں کو بھی مرنا پڑا ہے، پہلی دفعہ اسرائیلیوں کو بھی مرنا پڑا ہے، اس لیے دنیا میں بہت واویلا ہے۔ آج اگر اس ظلم پہ، اس بربریت پہ امت مسلمہ اور انسانی حقوق کے علمبردار لوگ اور قومیں اور ممالک آج اگر وہ اپنا کردار ادا نہیں کرے تھے تو یاد رکھو یہ فلسطین میں شہید ہونے والے بچے ناکام نہیں ہوں گے، وہ تو فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ اس قبلہ اول کا دفاع کرتے ہوئے وہ کامیابی سے جنتوں کے اعلیٰ خانوں میں جاتے چلے جا رہے ہیں۔ اے دنیا بھر کے مسلمانوں، اے پاکستان کے مسلمانوں، اے سندھ کے مسلمانوں، تمام انسانوں اور حیدرآباد کے تمام رنگ، نسل، زبان، مسلک کے لوگوں، سیاسی پارٹی کے لوگوں، امتحان ان بچوں کا نہیں ہے، امتحان ہمارا اور تمہارا ہے۔ وہ تو کامیاب ہیں، شہید ہو کر جنتوں میں جا رہے ہیں۔ آج ہم اس زمانے میں زندہ ہیں جس زمانے میں یہ ظلم بربریت کا تماشا جاری ہے۔ یاد رکھو یہ ظالم کا بھی امتحان ہے، یہ مظلوم کا بھی امتحان ہے، یہ تمام عالم اسلام کا بھی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہم سے پوچھے گا کہ تم جس زمانے میں زندہ تھے اس زمانے میں معصوم بچوں پر اسرائیل بم گرا رہا تھا، تم نے اپنے اپنے بس میں، اپنی اپنی بساط میں رہتے ہوئے، اے مسلمانوں، اے امت مسلمہ، اے رسول کی امت کے لوگوں، تم نے کیا کردار ادا کیا؟ اے میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ بہت امپورٹنٹ تھا، ہم اس کو دیکھنے میں ٹائم لگا رہے تھے، ہمارے بچوں کی روزی بہت امپورٹنٹ تھی، ہمارے سیاسی کام بہت امپورٹنٹ تھے، ہمارے روزگار کے کام بہت امپورٹنٹ تھے۔ یہ جواب نہیں چلے گا، ہمارا امتحان ہے۔